بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ واقعہ ہے 8 مئی 2026 کا، جو کہ پیش آتا ہے راول پنڈی کے علاقے کچری روڈ پیر میرے علی شاہ ٹاؤن میں، جہاں پر ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، نام سراج تھا، کچھ 6 سال سے دکانداری کر رہا تھا۔ وہیں ایک زین شاہ نامی لڑکا بھی رہتا تھا، جس کا سراج کی دکان پہ آنا جانا تھا، اور وہاں آ کر وہ کھاتا پیتا اور بسا اوقات ادھار لکھوا کے چلا جاتا۔ وقوعہ کے روز بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ زین اپنے چند دوستوں کے ہمراہ سراج کی دکان پر آیا اور کہا کہ سراج بھائی کچھ کھانے کا دے دو، ساتھ میں بوتل بھی۔ نہ جانے سراج کس موڈ میں تھا کہ اس نے کہا پہلے اپنے 1370 روپے ادا کرو، اس کے بعد ادھار ملے گا۔ اب یہ بات زین کو بری لگ گئی، چند دوستوں کے ہمراہ اس کی انسلٹ ہوئی تو اسے اچھا نہ لگا۔ دکان سے نکلتے ہوئے اس نے کہا کہ اب لے لو اپنے 1370 روپے۔ یہ بات سراج کو بری لگی اور وہ باہر نکل آیا۔ تو میں شروع ہو گئی کہ بیچ میں چند دکاندار آئے اور انہوں نے بچ بچا کیا اور دونوں کو چھڑا لیا۔ زین گھر چلا گیا، لیکن شیطان دماغ پہ سوار تھا کہ تیری انسلٹ ہو گئی، اس کا بدلہ لینا ہے۔ زین نے چند دوستوں کو کال کی، وہ آئے تو جمع ہو کر سراج کی دکان پر چلے اور وہاں جا کر سراج سے مار پیٹ شروع کر دی۔ زین کی والدہ وہاں آ جاتی ہیں اور زین کو چپیڑیں رکھتی ہیں اور چھڑا کر گھر کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر جب سراج دکان بند کرنے لگا تھا کہ وہ پھر چند دوستوں کے ساتھ آتا ہے اور آ کر پھر مار پیٹائی کرنے لگتا ہے۔ سراج اپنے بچاؤ میں ڈنڈا اٹھاتا ہے اور زین کو ایک ڈنڈا مارتا ہے، اور ساتھ زین کے ایک دوست کھڑے نے سراج پر فائر کھول دیا۔ زین کا دوست سراج کو گولی مار دیتا ہے، سراج گرتا ہے اور تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے، اور یہ بھاگ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ زین اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن بات جب پتہ چلتی ہے سراج کے بھائیوں کو اور اس کے قریبی رشتہ داروں کو تو وہ جمع ہو کر زین کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ زین کو بلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن زین کی والدہ کنڈی نہیں کھولنے دیتی۔ جب معاملہ زیادہ بڑا، باہر سے گالیاں تانے بڑھے، تو زین سے رہا نہ گیا اور اس نے کنڈی کھول لی۔ بس کنڈی کھولنی تھی کہ وہاں چونکہ ہجوم بہت بڑا تھا، جن کا بندہ مر چکا تھا، اگرچہ زین کے دوست ساتھی بھی موجود تھے، لیکن سامنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ زبردستی زین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اسی سراج کی دکان کے پاس ایک پلاٹ میں زخموں اور چوٹوں سے چور اس کی لاش ملتی ہے زین کی۔ لیکن یہ جھگڑا کوئی قومی یا لسانی یا مذہبی نہیں تھا جس کی وجہ سے اتنا خون ریزی ہوئی، صرف 1370 روپے کی بات تھی۔ اگر دونوں فریق میں سے کوئی ایک بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا تو اتنا خون ریزی، اتنا سارا فساد نہ ہوتا۔ ہمارے اندر صبر و تحمل کی بڑی کمی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ پڑتے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ وہ باتیں تھوڑا سا صبر کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بڑے بڑے مسائل بنا لیتے ہیں، خون ریزی تک بات چلی جاتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا 3 چیزوں کو کبھی ہلکا نہ جاننا، آگ، دولت اور دشمنی۔ یہ چیزیں دکھنے میں بس وہ چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن نقصان بڑے بڑے کرا ڈالتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں پہ بعض والدین اپنے بچوں کی غلطیوں کو صرف نظر کر کے صرف ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر وہ کہیں سے جھگڑا کر کے آئیں، کہیں ان کی تو میں ہو جائے، تو یہ جانے بنا کہ بچے کی غلطی ہے کہ نہیں، وہ اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ دیکھیں، جہاں آپ کے بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہیں اس کے اندر شعور پیدا ہونا اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تاکہ کسی بھی بڑے نقصان یا حادثے سے بچا جا سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام۔